شخص ہے جس نے یہ جرم کر دیا ہو اس کے لیے کیا توبہ کا یا معافی کا کوئی دروازہ نہیں؟ علیکم ناظرین کرام، آج ڈاکٹر ذاکر نے کی ویڈیوز کا جو ٹاپک ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ اسلام کے کسی بھی پہلو پر اگر کوئی بندہ اس پر توہین کے لفظ بول دیتا ہے یا اس کی گستاخی کسی بھی پہلو پر دین کی کر دیتا ہے تو اس کو کیا قتل کر دینا ہے، اس کے متعلق اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت فرمائے گا۔ آئیے یہ ویڈیو سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل پر نیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آئیے ویڈیو سن لیتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ خیر پوری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے بعض دفعہ۔ کچھ لوگوں سے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کچھ مذہب کی توہین کے کچھ الفاظ وہ ادا کر دیتے ہیں، کبھی توہین رسالت ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ جرم کر دیا ہو اس کے لیے کیا توبہ کا یا معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے؟ اس کو سزا ہی دینی ہوگی یا اس کو پہلے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور توبہ کا موقع ملنا چاہیے اسے؟ اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، اگر انجانے میں کرتا ہے، نیت اس کی اچھی ہے تو کوئی اس کو گناہ نہیں، ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ سوری بولنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، شیطان بھڑکاتا ہے، پھر بھی اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کرے گا۔ توبہ کے 5 اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو آپ غلطی کرتے ہیں اسے مانو غلط ہے۔ نمبر 2، اسے امیجیٹلی روکو۔ نمبر 3، پھر سے مت دہراؤ۔ نمبر 4، توبہ کرو، اور اگر اس کو انڈو کر سکے، مثال کس کا پیسہ آپ نے چوری کیے تو واپس دے دیجئے۔ اگر میں نے غلطی سے کچھ بول دیا تو میں آ کے معاف مانگوں گا، تو انڈو کرنا۔ رائٹ، یا میں نے کچھ لکھ دیا تو میں اب وہ لکھنا بند کر دوں؟ بند کر دو ایک چیز ہے، اور بولو بھی کہ میں لکھا غلط نہیں، غلط، انڈو کر دیا آپ نے، ٹھیک۔ یہ کہ بڑی ہی زبردست آج کی ویڈیو ہے اور آج کا ٹاپک بڑا ہی زبردست ہے۔ تو ڈاکٹر سے وضاحت فرما رہے ہیں، کوشش کر لیں کہ اس ٹاپک کو آپ ضرور سمجھ کے جائیں تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ شرک بھی کیے تو توہین تو دور کی بات ہے، اگر شرک بھی کوئی انسان کرتا ہے، آج کے کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف، اور اگر وہ کوئی مشرک یا کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں سارے گناہ معاف ہے اس کے۔ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی مذہب کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ مسلمان گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے، جب اپنے طور پر اسٹڈی کرتا ہے، اور فرض کر لیجئے ہائپوتھیٹیکلی اسیوم کرتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے اور کوئی اور مذہب صحیح ہے، وہ اس مذہب کو اختیار کر لیتا ہے جس کو کہ ہم اپنی ٹرمینالوجی میں مرتد کہتے ہیں، تو کیا اس کی سزا قتل ہوگی؟ اس کی سزائے موت؟ ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست انداز ڈاکٹر صاحب کا سمجھانے گا۔ تو آئیے تو سن لیں آگے بھی اس کی وضاحت کیا فرماتے ہیں۔ ہوگی۔ آپ کا کوشچن پہلا مرتد کا ڈیفینیشن جان لیجئے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایوری چائلڈ از بورن ان دل الفطر، ہر انسان فطرت میں پیدا ہوتا ہے، مطلب مسلم پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ، اس کے ٹیچر کے ذریعے وہ شرک کرتا ہے یا آنکھ کی پوجا کرتا ہے، تو جب تک وہ بالغ نہیں، مسلمان ہے۔ بالغ ہونے کے بعد ذمہ داری اس کی ہے، لیکن ایک شخص جو بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا تو مرتد نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا، صحیح مسلم ہے، لیکن اگر وہ اس کو ہوش آنے کے بعد وہ اگر شرک کرتا ہے تو اسے مرتد نہیں کہیں، کیونکہ وہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ۔ لیکن جو شخص مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کلمہ، بڑا ہی بہترین انداز ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی غیر مذہب کو اختیار کرتا ہے، چاہے عیسائیت ہو چاہے ہندوازم، تو اسے مرتد کہیں گے۔ لیکن ایک عام بچہ جسے مسلمان کہتے ہیں غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ غیر مسلم کے مذہب کو کنٹینیو کرتا ہے، اسے مرتد نہیں کہیں گے۔ آپ سمجھے نا، دونوں میں فرق ہے۔ سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص ہے جو کہ بالغ ہو گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا تھا، بالغ ہو گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، بعد میں اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، تو اب یہ مرتد ہوگا اس آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق، تو کیا اس کی سزا اسلام نے سزائے موت رکھی ہے یا اس کی کوئی اور سزا ہے؟ پہلے بات آپ کو یہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سزا جو ہے قرآن مجید میں لکھا ہے وہ صرف اس ملک میں نافذ کی جائیں گی جو ملک شریعہ کو فالو کر رہا ہے، لفظی نہیں، پریکٹیکلی۔ ہاں، اگر ٹرولی شریعہ اس
देश में है, उस मुल्क में है। राइट। बड़ा ही अच्छे अंदाज के साथ डॉक्टर से वजाहत फरमा रहे हैं आपके सामने, तो बाकी थोड़ी सी वीडियो रहती है तो इसको भी आप क्लियर करके जाएं। तो शरीयतन पहला ये जो कोई भी सज़ा नॉन मुस्लिम कंट्री में इख्तियार नहीं हुई। नॉन मुस्लिम में तो नहीं होगी। नॉन मुस्लिम में यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। राइट। एक मुस्लिम मुल्क है जिसके अंदर शरिया नाफिज हो चुकी है, तो उसके अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पर मलेशिया, पूरी शरिया नहीं लेकिन शरिया काफ़ी तक के, अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं अभी इस्लाम में नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हो गया, ठीक है, या मैं ईसाई बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो जज उसे कहेगा इसको काउंसलिंग दो, राइट। 3 महीने की काउंसलिंग दो। फर्स्ट स्टेप इज काउंसलिंग, राइट। चाहे वो जज बोलेगा 3 महीने की काउंसलिंग दो, चाहे बोलेगा 4 महीने की काउंसलिंग दो, फिर उसको रिलीजियस लोग काउंसलिंग देते, चाहे 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो। उसके बाद फिर से वो लाने मुझे अब भी बनने का है, तो जज बोलेगा फिर से काउंसलिंग दो। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपने डॉक्टर साहब का ये लेक्चर सुना होगा। जिस तरह एक आदमी ने सवाल किया कि अगर कोई बंदा इस्लाम के किसी भी पहलू पर कोई तौहीन के अल्फाज बोलता है या उसकी गुस्ताखी करता है या जानबूझकर करता है या गलती से हो जाती है, तो इसका हुक्म इस्लाम में क्या है, इस बंदे को क्या कत्ल कर देना चाहिए? तो यही सवाल था। तो डॉक्टर साहब ने इसका बड़ा ही बेहतरीन अंदाज के साथ जवाब दिया है। आपने भी सुना होगा, क्योंकि आजकल जो फितने फसाद का दौर है, इसी किस्म की बिना पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ वजाहत फरमा दी है कि अगर कोई बंदा अनजाने गलती से ही बोलता है तो उसको भी तौबा करनी चाहिए, और अगर कोई बंदा जानबूझकर भी बोलता है तो वो भी अगर तौबा कर देता है सच्चे दिल से, तो तौबा का उसने तरीक़ार भी बताया है डॉक्टर साहब ने। जो वो बंदा अगर तौबा कर देता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको ज़रूर माफ़ फरमाएगा। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े गुनाह हैं हकूक़ुल इबाद अदा करने के सिवा, जितने भी बाकी अल्लाह ताला के हकूक़ के गुनाह हैं, तो उससे अगर सच्चे दिल से मुआफ़ी मंगी जाए तो वो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उसको ज़रूर मुआफ़ कर देता है, क्योंकि अल्लाह करीम की ज़ात बड़ी ही रहीम करीम है। तो बड़ा ही गुनाह शिर्क है जो जुल्म अज़ीम है, अल्लाह उसको भी माफ़ कर देता है अगर कोई सच्चे दिल से मुआफ़ी मंगे। तो डॉक्टर साहब ने वजाहत फरमा दिए, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी बिना पर डॉक्टर साहब का इस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखी करें। तो मिलते हैं किसी और यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।